اگر کوئی شخص رافضیت ناسبیت پر رد کر کے کوئی تیسری بات کرتا ہے جیسے میں اگر کر رہا ہوں، تو آپ نے میرے سے پوچھنے کا حق ہے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں پھر اہل سنت والجماعت اور امت کی اکثریت کی بات بھی ہے یا میں کوئی چوتھی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں چوتھی بات کر رہا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ میری گرفت کریں کہ بھائی آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ یہ رافضیت ہے، یہ ناسبیت ہے، لیکن آپ جو بتا رہے ہو وہ کس نے کہا ہے؟ اگر وہ امت کی اکثریت کا، وہ جمہور امت کا، وہ لا یجمع امتی الا الضلالہ والی قوم کا، اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بھی رد کر دیں۔ آپ کہیں کہ بھائی وہ دونوں تو غلط ہوں گے لیکن آپ بھی غلط ہو، کیونکہ آپ امت کے علماء کرام اور فقہاء اور مجتہدین کے اجماعی موقف کو ہمارے سامنے بیان نہیں کر رہے، آپ تو کوئی اور تیسری بات کر رہے ہو جس کے اندر جو صرف آپ ہی کر رہے ہو، تفرقہ پھیلا رہے ہو۔ یہ تفرقہ ہے، نہ دیکھیں میں انتشار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیم رافضیت اور نیم ناسبیت، یہ دو الفاظ گزشتہ چند ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے استعمال کیے۔ ان سے مراد کون سے افراد ہیں، کون سے اشخاص ہیں، اور رافضیت اور ناسبیت کیا ہے، نیز اہل سنت والجماعت کا موقف، منہج جو اصل راہ اعتدال ہے جس کی ہم سب اتباع کرتے ہیں وہ کیا ہے، یہ سب باتیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عام فہم انداز میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ناظرین کرام کہ رافضیت اور ناسبیت کیا ہے، اس کے بعد باقی تفصیلات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں رافضیت یہ ہے، یا رافضی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت کا منکر ہو، ان پہ سب و شتم کا قائل ہو، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قذف کا قائل ہو، یا قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں الوہیت کا قائل ہو، عقیدہ امامت کا قائل ہو، بدع کا قائل ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی میں غلطی ہو جانے کا قائل ہو، یا اس طرح کے دیگر کفری عقائد ان سب کا قائل ہو، یا ان میں سے کسی ایک بھی کفری عقیدے کا قائل ہو، وہ شخص شرعاً رافضی کہلاتا ہے۔ یہ شیعوں کا غالی طبقہ ہے، غالی فرقہ ہے شیعوں میں، اہل تشیع میں، جو ان نظریات کا حامل ہے۔ ان سب کا یا ان میں سے کسی ایک بھی کفری عقیدے کا میں نے آپ کو بتایا قائل ہو، اس شخص کو شرعاً رافضی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ناسبیت۔ ناسبیت کیا ہے؟ دیکھیں تو اس کی یہ تعریف کی گئی ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ یا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض اور عداوت کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہو، اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ اس کو اہل بیت سے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے بغض، عداوت اور حسد ہو، اور وہ اس کا اظہار مختلف مواقع پہ اپنے بیانات میں یا اپنے منبروں سے کرتا ہو۔ ایسا شخص شرعاً ان کو سب و شتم کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، نعوذ باللہ تعالی، ایسا شخص شرعاً ناسبی کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ حدیں ہیں ناظرین کرام، افراط ہے، دوسری طرف تفرید ہے۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو گالیاں دے رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، ان کی خلافت کے منکر ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک ناسبی ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے، شیر خدا سے بغض رکھ رہا ہے، اہل بیت سے بغض رکھ رہا ہے، اور واقعہ کربلا کو اس حیثیت سے، جس حیثیت سے اس کو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں، لینے کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ ناسبیت ہے، دوسری طرف رافضیت ہے۔ اس کے درمیان میں ہے اہل سنت والجماعت جو راہ اعتدال ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں اس لفظ کا مطلب ہے، اہل کہتے ہیں متبعین کو، مقلدین کو، کسی کی بھی اتباع کرنے والے متبعین مقلدین کو کہا جاتا ہے اہل، اور سنہ کا مطلب ہے، سنت کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقوں سے اعمال کو، سنتوں کو انجام دیا، وہ سنت کہلاتے ہیں۔ اور والجماع کا مطلب تو ویسے ہوتا تھا گروہ، لیکن یہاں مراد ہے جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی گویا کہ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ بنا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کی تعریف شرعی الفاظ میں یہ کی گئی ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جنہوں نے اپنے عقائد اور اصول حیات اور عبادات و اخلاق میں اس راہ کو پسند کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر چلتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام اس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچے۔ یہ لفظ اہل سنت والجماعت کا ماخوذ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے، لسان مبارک سے جاری ایک حدیث کے الفاظ سے ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں۔
جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو، اسی سے انا علیہ واصحابی سے اہل سنت والجماعت کے لفظ کو اخذ کیا گیا ہے۔ یا اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، گمراہی پہ ان کا اجتماع نہیں کریں گے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد جماعت کے اوپر ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹ کے کوئی راہ اختیار کرے گا، جماعت سے ہٹ کے کسی راستے پہ چلے گا، شذ فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کسی نام کو، کسی جماعت کے نام کو کسی حدیث سے یا قرآن کریم کی کسی آیت سے اخذ کر لینا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اپنا نام جماعت الموحدین یا اپنا نام اہل قرآن رکھ کے ایک بندہ قرآن والا شمار ہو جائے گا، موحدین کا توحیدی شمار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اصل تو اہل سنت والجماعت نام تو اس سے اخذ کر لیا گیا، لیکن عملاً اہل سنت والجماعت نے ان 15 صدیوں میں امت کی رہنمائی کی ہے قرآن و حدیث کی، صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کی روشنی میں، قرآن و سنت کو بھی، صحابہ کے عمل کو بھی، اور ہر مسئلے میں، ہر اختلاف میں جب بھی امت میں کوئی گمراہی پھیلی ہے، کوئی فتنہ پھیلا ہے، اہل سنت والجماعت نے وہاں راہ اعتدال اور درست عقیدہ امت کی اکثریت کو، اجتماعیت کو بتایا ہے۔ اس حساب سے اہل سنت والجماعت ہے، اور ان کا یہ نام لینا بنتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا ہے، اور امت کی اکثریت ان کے ساتھ ہی ہمیشہ چلی ہیں۔ شاذ نادر اور تفریقات مختلف ہوتے رہیں، گمراہ فرقے پیدا ہوتے رہیں، تو اہل سنت والجماعت کا نام سب سے پہلے اہل تشیع روافض کے مقابلے میں ہی سنیت کو اہل سنت والجماعت کے نام کو اختیار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں قدریہ، جہمیہ، معتزلہ اور فلاں نزلیہ، ان کے مقابلے میں بھی انہوں نے جو گمراہ کن عقائد اختیار کیے وہ ایک الگ موضوع ہے، تقدیر کے منکر اور فلاں کے منکر، عمل کے منکر، ان سب کے مقابلے میں نشأت ثانیہ کہلاتی ہے اہل سنت والجماعت کی، جو بعد کی صدیوں میں مختلف اٹھنے والے فتنوں میں بھی انہوں نے امت کو راہ مستقیم دی ہے، امت کو اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق جو بھی گمراہیوں میں مختلف فرقے سے متعلق بنے کہ اللہ کا وجود جسمانی حساب سے یا اس حساب سے یا اس حساب سے، ہر طریقے پر اہل سنت نے امت کی، میں نے آپ کو بتایا، درست رہنمائی کی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ایک موقف اہل سنت والجماعت کی جو پہلی ابتدا ہوئی ہے وہ اہل تشیع کے مقابلے میں ہی، جب اہل رفض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرنا شروع ہے، اہل بیت کی شان میں ایسا غلو کہ صحابہ کرام کی توہین کے مرتکب ہونا شروع ہے، قرآن کریم کی توہین کے مرتکب ہونا شروع ہے، تو پھر اہل سنت والجماعت نے امت کے سامنے سب سے پہلے درست منہج، درست موقف اپنا پیش کیا۔ اب میں اسی تناظر میں، صرف اسی تناظر میں کہ رافضیت اور ناسبیت کے تناظر میں اہل سنت والجماعت کیا موقف رکھتے ہیں ان دونوں کے مقابلے میں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں، ایک طرف رافضیت ہے جو ایک حد پہ کھڑی ہے، اور دوسری طرف ناسبیت ہے جو دوسری حد پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، دوسرا اہل بیت سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے اس کے درمیان میں راہ اعتدال، صراط مستقیم امت کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے مشاجرات صحابہ، جتنے بھی لڑائیاں، جنگیں صحابہ کرام کے درمیان میں ہوئی ہیں، ان سے متعلق راہ اعتدال اور صحیح موقف امت کے سامنے پیش کیا۔ اس موقف کو اپنانے میں ہی خیر ہے، بھلائی ہے، اور وہی صحیح راہ ہے۔ اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت اس چیز کے قائل ہیں کہ مشاجرات صحابہ کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں دونوں طرف جو صحابہ تھے ان سے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ دونوں ہی مجتہد تھے، وہ دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، دوسرے کو بغاوت پہ سمجھتے تھے، باغی قرار دیتے تھے، اس لیے ان کے درمیان میں قتال ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اور ایک صحابہ کی بہت بڑی تعداد ان دونوں کو ہی حق پہ نہ سمجھتے ہوئے وہ ان جنگوں سے دور بھی رہی ہے۔ بہرحال وہ تمام کے تمام صحابہ، چاہے اس طرف سے ہوتا ہے اس طرف سے ہو، چاہے دونوں سے دور ہونے والوں، سب حق پہ تھے، سب اپنے آپ کے حساب سے مجتہد تھے، سب کی اپنی رائے تھی۔ اہل سنت والجماعت یہ سمجھتے ہیں کہ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد مصیب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کا اجتہاد جو تھا وہ مخطئ تھے۔ بہرحال لیکن مخطئ ہونے کے باوجود بھی ان کو بھی ایک ثواب ملے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 ثواب ملیں گے۔ لسان نبوت سے یہ جو ہے بشارت دونوں کے لیے، دونوں اجتہاد کرنے والوں کے لیے، مصیب کے لیے بھی مخطئ کے لیے بھی جاری ہوئی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت باقی مزید تفصیلات میں، مزید نکتہ چینیوں میں نہیں پڑھتے کہ تاریخ کی کتابوں سے ایک کے فضائل لائیں، دوسرے سے نکتہ چینی کریں، پھر دوسرا
دوسرے کے فضائل ہے پہلے پہ نکتہ چینی کرے، ان تفصیلات میں پڑھنے کے اور ان میں تصفیہ کرنے کے اور مزید ہر بات کو اچھالنے کے اور مختلف احادیث اور تاریخی روایات کو اپنے مطلب کا مقصد کا مطلب پہنا کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کو صحابہ سے بدظن کرنے کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے متعلق غلط نظریات، غلط باتیں امت کے ذہن میں ڈالنے کے اہل سنت والجماعت قائل نہیں ہے۔ بنور ٹاؤن کا فتویٰ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، اس کو پورا ملاحظہ فرما لیں۔ اس میں ہمارے مفتیان کرام نے بڑی تسلی سے یہی عقیدہ، یہی نظریہ جس کا خلاصہ میں نے بتایا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں ایسی کون سی خرابی ہے، اس میں کون سی دنیا کی فلاح و بہبود چھپی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام پہ نکتہ چینی کی جائے، مختلف ادھر ادھر سے کونوں کھانچوں سے نکال کے کوئی روایت، کوئی تاریخی روایت، کوئی حدیث بیان کی جائے کہ اس سے اس پہ جرح ہوتی ہے، اس سے اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کون سا خیر کا کام ہے جس میں آج امت کو مبتلا کرنے کی سوشل میڈیا پہ کوشش کی جا رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بتا لیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دلائل النبوہ آپ علیہ السلام نے دلائل النبوہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی مستقبل کی خبریں تھیں، یہ تو بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں امت کو کہ مستقبل میں یہ آپ علیہ السلام بتا کے گئے تھے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام اور کیا بتا کے گئے تھے؟ میں آپ کے سامنے معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے بتا کے گئے تھے کہ صحابہ میں میری مشاجرات ہوں گے، تم نے اپنی زبان بند رکھنی ہے، تم نے اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ آپ حدیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا یعنی ان کے درمیان باہمی اختلاف کا ذکر ہو، ذکر چھڑے تو باز آ جاؤ، اپنی زبان کو لگام دو۔ واذا ذکرت النجوم فامسکوا، اسی طرح جب ستاروں کا ذکر ہو تب بھی باز آ جاؤ۔ واذا ذکر القدر فامسکوا، اور جب قدر کا تقدیر سے متعلق بحثیں چھڑیں تو بھی تم اپنی زبان کو لگام دو۔ ان فتنوں کے ذکر آپ علیہ السلام نے کر دیا تھا کہ یہ مشاجرات ہوں گے بعد میں اور تقدیر کے اور مختلف فتنے اٹھیں گے، لہذا ان سے متعلق ایک مسلمان کا زیادہ غلو میں پڑنا، اس سے متعلق مزید تفصیلات جاننا اور اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا اور صحابہ سے متعلق نکتہ چینیاں کرنا کسی اہل سنت والجماعت یا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی شارح بخاری ہیں، بخاری کی عظیم ترین شرح فتح الباری کے مصنف، وہ کیا فرماتے ہیں فتح الباری میں؟ ملاحظہ فرمائیں واتفق اہل السنہ علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یہ بات واجب ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ کسی صحابی پر طعن و طنز نہ کرے، طعن و تشنیع کرنے سے باز رہے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پہ، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ بسبب مواقع لهم من ذلك، یعنی جو ان کے درمیان مشاجرات ہوئے اس پہ کسی پہ طعن و تشنیع نہ کرے، ولو عرف المحق منه، اگرچہ اس کو حق کا علم ہو کہ کون حق پہ ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مخطئ تھے، لیکن لعن طعن حضرت معاویہ پہ یا حضرت عمرو بن العاص پہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ یا حضرت طلحہ حضرت زبیر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کسی سے متعلق بھی ادنا سی بھی توہین، یہ کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب الا ان اجتهاد، کیونکہ ان صحابہ کرام نے ان جنگوں میں جو قتال کیا ہے وہ صرف اجتہاد کی بنا پہ کیا ہے، اجتہاد کی بھی۔ وقد عفى الله تعالیٰ عن المخطئ في الاجتهاد، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو اجتہاد میں جس سے خطا ہو جائے اس کو معاف فرما دیا۔ بل ثبت انه يؤجر اجرا واحدا، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اس کو مخطئ کو بھی ایک اجر ملتا ہے، وان المصیب يؤجر اجرین، اور مصیب کو تو 2 اجر ملتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی عبارت ہے علامہ ابن حجر کی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بلوغ الامانی میں فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، جان لیں کہ جو جنگیں، جو خون بہے ہیں صحابہ کرام کے درمیان میں جنگوں میں، لیست بداخل فی هذا الوعید، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ ومذہب اہل السنہ والحق، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ احسان الظن بہم، ان سب سے متعلق، سب صحابہ کرام سے متعلق حسن ظن رکھنا، والامساک عما شجر بینہم، اور اس سے باز رہنا ہے ان مشاجرات میں زبان کھولنے سے، وتأویل قتالہم، اور ان کے قتال کی، ان کی جنگوں کی جو بھی تعویل ہے وہ کر دی جائے، لیکن اس میں زیادہ بد زبانی کرنا اور زیادہ باتیں کھول کے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر سے بیان کرنے کے اہل سنت والجماعت قائل نہیں ہے۔ ورنہ مجتہدون، سب کے سب مجتہد تھے، متأولون، سب کے سب اپنے تعویل کے حساب سے اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے۔ لم یقصدوا معصیہ، انہوں نے معصیت کا قصد نہیں کیا، ولا محض دنیا، نہ ان کا مطالبہ دنیا تھا، نہ ان کا مقصد دنیا تھا، بل اعتقد کل فریق منهم انه المحق، ہر فریق اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا، ومخالف باغ، اور اپنے مخالف کو باغی سمجھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالف کو باغی سمجھتے تھے، معاویہ اور حضرت طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے مخالف کو باغی سمجھتے تھے۔ فوجب علیہ قتال، اور وہ اس کے قتال کو ضروری سمجھ کے قتال کیا انہوں نے اس کے بعد، لیرجع الی امر اللہ، تاکہ اللہ کا امر قائم ہو جائے، اللہ کا فیصلہ قائم ہو جائے۔ وکان بعض مصیبا و بعض مخطئا، بعض حق پہ تھے بعض مخطئ تھے، معذورا فی الخطا، وہ جن سے خطا ہوئی ہے وہ معذور ہیں اس کے اندر اجتہاد میں، لانه الاجتہاد والمجتہد اذا اخطا لا اسم علیہ، مجتہد سے جب غلطی ہو جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا۔ وکان علی
علی رضی اللہ عنہ هو المحق المصیب فی تلک الحروب، حضرت علی رضی اللہ عنہ علی الاطلاق دونوں جنگوں میں حق کے اوپر تھے. ھذا مذہب اہل سنت، یہی اہل سنت کا مذہب ہے. وکانت القضایا مشتبہہ، اور قضایا مشتبہ، یہ جو معاملات تھے سارے جنگوں کے یہ مشتبہ تھے، یہ اتنے واضح نہیں تھے کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہو. اس وقت کے حساب سے صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں. حتی ان جماعتا من الصحابہ تحیروا فیہا، ایک جماعت تھی صحابہ کی، ایک تعداد تھی جو حیران تھے اس معاملے میں. فاعتزلوا الطائفتین، انہوں نے دونوں سے ہی کنارہ کشی کی، نہ وہ حضرت علی کے ساتھ ہے نہ وہ ان کے مخالفین کے ساتھ ہے، وہ الگ ہو گئے. ولم یقاتلوا، انہوں نے کوئی قتال نہیں کیا. ولم یتیقنوا الصواب، ان کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ ثواب علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. فاعتزلوا الطائفتین ثم تأخروا عن مساعدتهم، تو وہ اس میں دور ہو گئے، دونوں میں سے کسی ایک کی بھی انہوں نے مدد نہیں کی. تو دیکھیں یہ ہے اہل سنت والجماعت کا منہج، جو میں نے علامہ ابن حجر، علامہ نووی، بن نوٹ ان کے فتوے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس کا خلاصہ خود بھی آپ کو بتا دیا. صحابہ سے حسن ظن رکھنے کے بجائے ان سے متعلق بدظنی پھیلانا، ان سے متعلق فضائل کا انکار کر دینا، یہ کہیں سے بھی اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے. اگر آپ یہاں تک بات سمجھ گئے، اہل سنت والجماعت کا منہج سمجھ گئے اور اس کے مقابلے میں رافضیت اور ناسبیت کو سمجھ چکے ہیں، تو اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں ویڈیو کے اصل مقصد پہ کہ نیم رافضیت اور نیم ناسبیت کیا ہے. دیکھیں اصل میں ہوا یہ کہ جو رافضیت تھی، جو رافضی تھا، اور دوسری طرف ناسبیت اور جو ناسبی تھا، یہ دونوں رافضی اور ناسبی اپنی اصل شکل میں اور اس حالات میں جو میں نے ان کے عقائد آپ کے سامنے رکھے کہ ایک شیخین کو گالی دے رہا، حضرت عائشہ پہ قذف کا قائل ہو، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہو، ان پہ لعن طعن کر رہا ہو، یہ اس حالت میں تو ہمارے سامنے اب موجود نہیں ہے. رافضیت اس کا انکار کر دیتے ہیں جو شیعہ موجود ہیں، اور ناسبیت والے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض یا اس کے قائل نہیں بلکہ ان کی مدح سراہی کرتے ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے اس دور میں، یہ اس دور جدید کا میں سمجھتا ہوں فتنہ ہے. رافضیت تو اب ایک اعتبار سے منکر ہو گیا، اکثر شیعہ بھی اس سے انکار کر گئے ہیں، لیکن اب نیم رافضیت اور ادھر نیم ناسبیت، جو رافضیت کے پردے میں نیم رافضیت کو اور ناسبیت کے پردے میں نیم ناسبیت کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے. اور یہ لوگ ایسے عقائد، ایسی باتیں مختلف طریقوں سے اہل سنت والجماعت کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. دونوں ہیں یہ رافضیت اور ناسبیت سے ہی نکلے ہوئے، اس کے ہی بچے ہیں آپ سمجھ لیں، لیکن وہ اس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا لیپا پوتی کر کے آپ سمجھ لیں، اس کو پیش کر رہے ہیں کہ ایک اہل سنت والجماعت عام سنی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا یا سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کہاں پہ جو ہے نا ڈیفالٹ ہو رہے ہیں اور کہاں پہ ان کے ذہن کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے نیم رافضی سے متعلق بعض تفصیلات ذکر کرتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے نیم ناسبی کی بعض وضاحتیں اور بعض علامات آپ کو دونوں کی بتاؤں گا. دیکھیں نیم رافضیت کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے حضرت شیخین کی بھی تعریف کرے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف کرے گا، ہر چیز کی وہ آپ کے سامنے ان بنیادی نظریات اور معتقدات کی تو وہ کھل کے حمایت کرے گا. لیکن وہ جب آئے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ان کے خلاف وہ چارج شیٹ تیار کر لے گا اور ان کے خلاف اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ اس کو اہل سنت والجماعت کا منہج سمجھتے ہیں کہ تمام صحابہ سے متعلق حسن ظن رکھنا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ کے مستحق تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو ترمذی میں دعا دی ہے، بخاری میں ان سے متعلق حدیث ہے ان اول جیش یغزون فی البحر قد اوجبوا، کہ جو جیش سب سے پہلے جو لشکر جو ہے سمندر کے راستے سے جہاد پہ جا کر اس پہ مغفرت واجب ہو گئی ہے. اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 28 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ قبرص لے کے گئے، نصارہ پہ لشکر کشی کی ہے، تو ان سب فضائل کے قائل ہیں. لیکن یہ نیم رافضی آپ کو یہ فضائل نہیں بتائے گا یا ان کا انکار کر دے گا. وہ بخاری شریف کی حدیث کا بھی انکار کر دے گا، بولے گا اس کے سارے راوی شامی ہیں، سارے راوی بنو امیہ والے ہیں، لہذا میں نہیں مانتا اس حدیث کو. اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کس طرح ایک نیم رافضی نے اس چیز کا گویا کہ انکار کر دیا کہ حدیث اگرچہ بخاری میں لیکن میں نہیں مانتا، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں 5 جگہ پہ مدنی روایت سے بھی ہے، لیکن بہرحال اس سے حضرت معاویہ کی جب فضیلت ثابت ہوتی ہے پہلے لشکر والی سمندر والی، وہ انکار کر دے گا. یا اسی طریقے سے ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اس کا وہ کسی بھی طریقے سے گھما پھرا کے انکار کرے گا کہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح نہیں ہے، اس کا صحابی ہی نہیں ہے، وہ تابعی تھے، وہ فلاں تھے اور فلاں تھے. یا اسی طریقے سے کاتب وحی ہونے والی بات کی بھی کسی طریقے سے وہ لگا ہوا ہوگا اپنی بات میں کہ یہ کاتب وحی جو ہے وہ تو بعض کافر بھی ہو گئے تھے، بعض مرتد بھی ہو گئے تھے، لہذا نعوذ باللہ کاتب وحی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے. جبکہ کاتب وحی اہل سنت والجماعت تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کو وحی
الہی کی امانت آپ علیہ السلام نے اس کے سپرد کر دی، اس شخص کے، اس صحابی کے، اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑی فضیلت ہو کیا سکتی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں کہ وہ احد الکتبہ، کاتبین میں سے ایک کاتب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن یہ نیم رافضی آپ کو ملے گا کہ وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالے گا، جہاں حضرت معاویہ کی کوئی فضیلت ثابت ہو رہی ہوگی وہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی، اس کے اندر تنقیص نکالنے کی کوشش کرے گا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جو ہے نا کسی طرح چارج شیٹ تیار کرے گا کہ ان کے دور میں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، بےہودہ بے جا الزامات لگائے گا، جن سے متعلق صحیح تفصیلات اگر آپ نے اہل سنت والجماعت کا منہج سمجھنا ہے، امت کی اکثریت کا تو آپ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی مدظلہ و دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق کا مطالعہ فرمائے۔ حضرت نے بڑے زبردست انداز میں اور محققانہ انداز میں ان سب بےہودہ تاریخی روایات سے لے کے جو بعض نیم راوزیوں نے بے جا الزامات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگائے تھے ان کا مدلل جواب دیا ہے۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں، آپ کا ذہن صاف ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو بےہودہ الزامات، بے جا الزامات نیم راوزیوں کی جانب سے لگائے جاتے تھے۔ ایک بات میں یہاں پہ اور واضح کر دوں جو مجھے ابھی اس وقت میں یاد آئی ہے، ورنہ بتانی وہ شروع میں ہی تھی۔ بہرحال وہ بات یہ کہ یہ نیم راوزی بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثریت معیار حق نہیں ہے، اکثریت غلط پہ بھی ہو سکتی ہے، غلطی پہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت کرام یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ چند باول ایک جگہ جمع ہو، جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے، اور دو اچھے آدمی ہو تو اچھے آدمیوں کی، عقل مند آدمیوں کی رائے لینی چاہیے، اتنے سارے 10 15 20 باولوں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس کو پورے پیرائے میں، اس پیرائے میں لیتے ہیں کہ امت کی اکثریت، علماء و مجتہدین و فقہاء و محدثین کی اکثریت ایک بات پہ کھڑی ہو، آپ دوسری بات کر رہے ہو اور آپ کہیں کہ اکثریت حق کی علامت نہیں ہے، تو یہ آپ کی ذہن سازی تو ہو سکتی ہے، یہ آپ حدیث کا انکار تو کر سکتے ہیں، ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد جماعت پہ، فمن شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرے گا، جو امت سے علیحدگی اختیار کرے گا وہ آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ نیم راوزی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ امت نے یہ بتایا ہی نہیں تھا، یہ باتیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ تھا، فلاں تھا، پہلے مودودی نے بتایا، پھر اسحاق جھالوی نے بتایا، پھر فلاں نے بتایا، اور اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایسے راز کی طرح بتائیں گے کہ امت نے چھپائے گئے کہ امت نے چھپائے نہیں ہے بھائی، امت نے سب پیش کیا، تبری نے لکھ دیا نا، سب نے لکھا، سب مورخین نے لکھا، کسی تاریخ میں کسی حدیثی کتاب میں کوئی بات چھپائی نہیں گئی ہے، البتہ لینے والے پہ ہے کہ وہ اپنے کس خوب سے باطن سے کون سی چیز کس طریقے سے لیتا ہے اور کس طریقے سے وہ امت کے سامنے پیش کر کے امت کے نظریات کو غلط کرنے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیم راوزیت کو تو ایک اب امت یہ سمجھ چکے تھے کہ حضرات شیخین کو، حضرت عائشہ کو گالی بکی جائے گی تو اہل سنت والجماعت ضبط نہیں کر پائیں گے، وہ اس بات کو ہضم ہی نہیں کر سکتے، یہ طے ہو چکا تھا اتنی صدیوں میں۔ تو اب یہ نیا طریقہ لانچ کیا گیا ہے نیم راوزیت کا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، صحابہ کرام سے متعلق، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے متعلق، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، یہ تمام وہ صحابہ جو مشاجرات صحابہ میں شامل تھے، حضرت طلحہ اور زبیر کو تو نکالنا ہی پڑتا ہے، وہ اگرچہ جنگ سے چلے بھی گئے تھے بیچ میں، لیکن آئے تو تھے نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن وہ عشرہ مبشرہ میں سے، تو ان کو تھوڑا سا صاف کرنے کے، یعنی یہ نیم راوزی کسی بھی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام مخالفین سے امت مسلمہ کو بدزن کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ بات بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یزید سے متعلق جو بھی بحث حضرت حسین سے، اس کو یہاں سے نہیں پڑھیں، اوپر جائیں، اوپر جانے کے چکر میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک جاتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک جاتے ہیں، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے چونکہ، اور بعض نیم راوزیوں کو تو نعوذ باللہ تعالی من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں نے خلیفہ صادق، خلیفہ اول، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی شبہات چھوڑتے ہوئے اپنے بعض سنی علماء کو سنا ہے، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو بیعت ہوئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی، اس میں شکوک چھوڑتے ہیں کہ یہ تو نص سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت تو من کنت مولاہ، جو غدیر خم والا واقعہ ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، میں نے بتایا یہ نیم راوزیت کی ہی ایک شاخ ہے جو اس درجے میں تو نہیں ہے، داری بات ہے گمراہی میں اس کا درجہ کم ہے، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کے نظریات اور عقائد کو گمراہ کرنے کی اور ان کو بدزن کرنے کی صحابہ سے کوششوں میں سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ، سید شریف الدین رضی کی کتاب نہج البلاغہ کی طرفداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ کتاب اوتھینٹک ہے، جبکہ اس میں شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دی گئی ہیں، اہل سنت نے اس کو بالاتفاق رد کیا ہے، لیکن یہ نیم راوزی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کتاب معتبر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص، یہ صحابہ کرام، ان کا ذکر جب ان کے سامنے کریں
کریں تو ان کے ماتھے پہ شکنیں پڑ جائیں گی، ان کے فضائل یا ان کے مناقب آپ بیان کریں ان کے ماتھے پہ شکنیں پڑ جائیں گی. اور جب ان کو گالیاں دی جائیں نعوذ باللہ ان صحابہ کرام کو، جو پاکستان میں مختلف اوقات میں سڑکوں پر سرعام ان کو گالیاں دی گئی نعوذ باللہ تعالی من ذالک، ہمیں افسوس ہے اپنے ایسے مسلمان ہونے پہ کہ صحابہ کرام کو ہمارے ملک میں سڑکوں پہ گالیاں دی جا رہی. لیکن ان نیم رافضیوں کا رویہ، ان صحابہ کو جب گالیاں دی جا رہی تھیں ان کا رویہ، ان کا نقطہ نظر دیکھنے والا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا بھائی صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں آپ کیسے سننی ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ بھائی حضرت صحابی ہیں، حضرت معاویہ صحابی ہیں، اگر ان کو گالی دے گی تو حکومت ایکشن لے، قانون ایکشن لے. ان کا ایمان، ان کا جذبات، ان کے دل کی کیفیت، اس سے کہ ان کو کون سی گالیاں دی جا رہی ہیں نعوذ باللہ، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نیم رافضیت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ان نیم رافضیوں کی بعض علامات تو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت جہاں ثابت ہوتی ہوگی یا ان صحابہ کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آئے تھے اس کو کسی طریقے سے ڈیگریڈ کرنے کی کوششوں میں لگیں گے. بعد میں آپ کو اور علامتیں بھی بتاتا ہوں جس سے بھی آپ نیم رافضی کو پہچان سکتے ہیں. ان کو اہل تشیع کی ہر چیز درست لگے گی، وہ کسی بھی طریقے سے 10 محرم الحرام کی سبیل ہو، کالے کپڑے پہننا ہو محرم میں، یا کوئی ولایت کا مسئلہ ہو یا فلاں ہو ادھر ہو، حضرت اہل تشیع کے ہر مسئلے کی مرثی نوحوں کی تو وہ آپ کو طرفداری کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. یا اسی طرح میں نے آپ کو بتایا 10 محرم کے روزہ تضاد ہے نا، 10 محرم کو روزہ رکھیں گے یا سبیل لگائیں گے، میں نے الگ ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کر لیے گا کہ یہ تو تضاد ہے. اب 10 محرم کا روزہ تو سنت ہے، پہلے فرض تھا رمضان کے روزے سے پہلے، اس کے بعد سنت موقت ہے، آپ علیہ السلام اس کی تاکید کرتے تھے. آخری سال میں اپنے 9 کا روزہ رکھنے کی بھی ارادہ فرمایا تھا. لیکن وہ نیم رافضی آپ کو اس کا بھی کسی طرح انکار کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں سے نکال کے وہ، کیونکہ اس نے تو سبیل لگوانی ہے، اس نے تو رافضیوں کی سبیل لگوانی ہے، حلیم کھلوانی ہے اہل سنت والجماعت کو، اور روزہ رکھا ہوگا 9-10 محرم کو، تو وہ کیسے سبیل کھلوائے گا؟ کیسے وہ یہ بات ہضم کر سکتا ہے کہ حسین بھی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت روزے میں تھے تو 10 محرم کے روزے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا؟ وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ روزہ ہے ہی نہیں، یہ تو شریعت میں کہیں سے اضافہ کیا گیا بعد میں، لہذا کہ یہ اہل تشیع سے گویا کہ مخالفت میں اہل سنت نے جاری کر دیا ہے. بخاری کی جبکہ حدیث موجود ہے، مسلم کا نص موجود ہے، لیکن وہ نہیں مانے گا. وہ کسی طریقے سے گھما پھرا کے اہل تشیع کی چیزوں کو، نظریات کو، روافظ کی نہیں کہہ رہا میں، اہل تشیع جو ہیں ان کے معتقدات کو کسی بھی طریقے سے مرثیوں کو، نوحوں کو ثابت کرنے میں لگا ہوگا. یہ تھا نیم رافضی. اب آ جاتے ہیں نیم ناسبیت کی طرف کہ نیم ناسبیت کیا ہے. دیکھیں رافضیت کی طرح ناسبیت بھی اعلیٰ درجے میں ابھی ہمیں اپنے معاشرے میں موجود نظر نہیں آتی. کوئی بھی ایسا شخص آپ کو عمومی طور پہ نہیں ملے گا کہ وہ اپنے ممبر پر یا اپنے مجلسوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض، عداوت کو، اپنا عقیدہ ہونے کو ظاہر کرے اور ان کو لعنتان یا گالیاں دے نعوذ باللہ. ایسا شخص ملے گا نہیں، اگر ہوگا بھی تو اس کو مسلمان انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں. لہذا ناسبیت نے بھی رافضیت کی طرح، ناسبیت کے پردے میں نیم ناسبی قسم کے اشخاص وجود میں آئے ہیں. یہ بھی اس دور کا فتنہ ہے. جیسے ناسبیت پچھلے دور میں تھی، اب اس دور میں نیم رافضیت کی طرح نیم ناسبیت بھی ناظرین میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے. سر عام فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ نیم ناسبی قسم کے اشخاص اپنے نظریات کو پھیلا رہے ہیں. ان کا میں کہتا ہوں پچھلی صدی کا جو ان کا مقتدی تھا وہ محمود عباسی صاحب تھے، جنہوں نے خلافت معاویہ و یزید نامی ایک کتاب لکھی، اور صدیقی صاحب تھے جنہوں نے حیات سیدنا یزید لکھی، اور بھی دیگر بہت سے علماء ہیں، کہہ لیں آپ ان کو علماء کہنا چاہیے، جو بھی ہیں انہوں نے ایسی کتابیں لکھی. اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اس عالم کو اٹھائے رکھا نیم ناسبیت کے. اور ان نیم ناسبیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پورے ناسبی تو نہیں ہے کہ کھل کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق یا حضرات اہل بیت سے متعلق کوئی غلط بات کر سکیں یا طعن و تشنیع یا لعن نعوذ باللہ کر سکیں. لیکن وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ان کا علامات اور ان کے نظریات یہ ہیں کہ وہ بنو امیہ کی ایسی طرفداری کرتے ہیں، یزید کی، مروان کی، حجاج کی، اور دیگر ایسے شرفاء، عمرا کہہ لیں آپ ان کو، بادشاہ کہہ لیں جو بنو امیہ کے تھے، ان کے ناحق افعال کو بھی کسی طرح لیپا پوتی کر کے درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. واقعہ کربلا کو ڈیگریڈ کر کے، ہلکا کر کے پیش کریں گے کہ وہ واقعہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک تھوڑا سا منازعہ تھا آدھا گھنٹے کا، اس میں وہ شہید ہو گئے بس. تو وہ کچھ یعنی یزید، عبید اللہ بن زیاد، یہ لوگ اس کے قصوروار ہی نہیں تھے. عمر بن سعد بن ابی وقاص قصوروار ہی نہیں تھا. پورا بنو امیہ اس سے پاک ہے. وہ شیعان علی کا ہی کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہ خط دکھا رہے تھے، یہ خط چھپا رہے
رہے تھے اور انہوں نے شیعان علی نے ان کو شہید کر دیا. اس طریقے سے واقعہ کربلا کو ڈیگریڈ کر کے پیش کریں گے, یزید کو بلند کریں گے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی شان کو گھٹائیں گے. نعوذ باللہ تعالی من ذالک الف مرہ. اللہ تعالیٰ ایسی نیم ناسبیت سے ہمیں نجات دے, ایسے لوگوں سے ہمیں نجات دے. ان لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا, ان کا وتیرہ, ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صحابیت میں شکوک ڈالیں گے. جیسے ادھر نیم رافضیت والے میں نے بتایا, ایک مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرور سے محفوظ رکھے کہ خلافت ابو بکر میں شکوک ڈال لیتے. یہاں نیم ناسبیت والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صحابیت میں شکوک ڈالیں گے کہ وہ بچے تھے تو اس میں 2 قول ہیں. بھائی ایسے شبہات ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک امت کی اکثریت اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور اس پہ کہ وہ صحابی تھے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ثابت ہے, حسین رضی اللہ عنہ بھی ثابت ہے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے, چھوٹے تھے بڑے تھے, اس سے بحث جب کی نہیں امت کی اکثریت نے, تو ایک کوئی شاذ قول کسی کتاب کے کونے کھانچے سے نکال کے یہ شبہات ڈالنا, مانتے وہ بھی ہیں, یہ نیم ناسبی مانیں گے تو حسین صحابی ہیں, لیکن یہ بات ضرور ذکر کریں گے. اس بات کو ذکر کرنے کی کوئی تک نہیں ہے کہ اس کے صحابی ہونے میں 2 قول ہیں, ایک قول ہے کہ صحابی نہیں ہے, ایک قول ہے کہ صحابی ہے. یہ نیم ناسبیت کی میں نے بتایا علامت ہے. نیم ناسبیت کی آپ کو بتا دوں سب سے بڑی علامت ہے یزید کی طرفداری. سب سے بڑی علامت ہے کہ یزید کا نام سن کے اگر اس کو آپ برا بھلا کہیں گے تو اس کی ماتھوں پہ شکن آ جائے گی. وہ یزید کی طرفداری میں اور اس کے علاوہ واقعہ کربلا کو ڈیگریڈ کرنا, یہ دوسری بہت بڑی نشانی ہے ان نیم ناسبیوں کی. جیسے ان نیم ناسبیوں کے ایک متحرک فرد ہیں, فیس بک پہ بہت زیادہ مختلف اوقات میں پوسٹ لگاتے رہتے ہیں. ان کی پوسٹوں کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح بنو امیہ کو اوپر دکھانا اور واقعہ کربلا کو کم کر کے دکھانا. انہوں نے ایک پوسٹ میں ایسا لکھا ہوا تھا کہ کوئی پیاس کا, کوئی پانی کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ, وہ تو پانی کی سرابی کی فراوانی کی جگہ تھی. لہذا ایسی بات کرنا, یہ اہل تشیع یہ باتیں کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے گویا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت سے کی بھی جو چیزیں نقل ہیں اس کا بھی گویا کہ وہ انکار کرتے. تو اس کے کمنٹس میں لوگوں نے یہی بولا ہوا تھا کہ کیا وہ جن بھوت تھے, وہ کہاں سے یہ واقعہ کیسے رونما ہو گیا واقعہ کربلا کا, جس کا اتنا المناکی اہل سنت والجماعت اپنے طور پہ صحیح احادیث صحیح روایات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. لیکن وہ صاحب وہ نیم ناسبی جو ہیں وہ کسی بھی طرح اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ واقعہ ہررا بھی کچھ نہیں تھا جہاں صحابہ کرام کا اہل مدینہ کا قتل عام ہوا, واقعہ مکہ پہ جو چڑھائی ہے عبداللہ بن زبیر وہ بھی کچھ نہیں تھا, باقی بھی دیگر جو مظالم ہیں حجاج کے, مروان کے, کچھ بھی نہیں تھے. کوئی ظلم کوئی جبر ان کے دور میں کوئی کہ تھا ہی نہیں. یہاں میں یہ بات آپ کے لیے واضح کر دوں کہ بنو امیہ پوری کی پوری غلط نہیں ہے. بنو امیہ کے بادشاہوں کے بہت سے اچھے کارنامے بھی ہیں, ہمیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. ایک اہل سنت والجماعت سے متعلق شخص اچھائی کو تسلیم کرے گا, برائی کو رد کرے گا. جہاں جہاں انہوں نے برے کام کیے ہیں, صحابہ سے متعلق ظلم کیے ہوں یا تابعین سے متعلق ظلم کیے ہوں, اس کو بھی اہل سنت تسلیم کرتا ہے. جو اچھے کام کیے, بنو امیہ کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو گزشتہ بعض ویڈیوز میں بیان کیا کہ ایک نیم رافضی صاحب کے مولوی وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جو حدیث کے ستون شمار ہوتے ہیں ان کو اس لیے رد کر دیا ہے کہ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے. تو بنو امیہ کوئی گالی ہے, بنو امیہ کوئی کیا کافر ہیں کہ ان سے متعلق اگر کوئی شخص ہوگا ان کی حدیثیں رد کر دی جائیں گی؟ یہ رویہ کہیں سے قابل قبول ہے. بنو امیہ کے جو اچھے اشخاص سے یا جو اچھے افعال ہیں, چاہے برے اشخاصوں سے صادر ہوئے ہوں, یزید سے بھی اگر صادر ہوئے ہوں یا بعد کے کسی خلیفہ سے, بادشاہ سے ان کے صادر ہوں, حضرت عمر بن العزیز رحمہ اللہ سے صادر ہوئے ہوں, تو ان کو لینا چاہیے. جو غلط افعال ہیں ان کے آپ جو ہے کھلے عام اقرار کریں کہ بھئی یہ فعل ان بنو امیہ کے جو خلفاء تھے ان سے غلط صادر ہوا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے نیم ناسبیت بیان کی کہ اس سے بھی بچ کے چلنا ہے. ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام کو, اہل بیت کے مقام کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے. پورا ناسبی آپ کو مل جائے یا نیم ناسبی مل جائے, اس سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. جہاں پہ وہ اہل بیت کے فضائل کا انکار کر رہا ہو, ان کی بھی اچھا یہی علامت ہے جیسے نیم رافضیوں کی ہے, اہل بیت کے فضائل میں اس کی ماتھے پہ شکن آنا شروع ہو جائے گی. وہ کوئی نہ کوئی تعویل یا کہیں نہ کہیں سے یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ یہ, جبکہ فضائل میں ہمارا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث بھی تسلیم کر لی جاتی ہے. کسی بھی صحابی کے یا کسی بھی عمل کے فضیلت میں ضعیف حدیث بھی قبول کر لی جاتی ہے. لیکن یہ نیم ناسبی جب اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث آئے گی تو یہ اس کے اندر گھماؤ پھراؤ میں لگ جائیں گے. وہاں نیم رافضی جب حضرت معاویہ, حضرت عمرو بن العاص کی فضیلت میں کوئی حدیث آئے گی رضی اللہ عنہم کے, اس کی تعویل میں لگ جائیں گے, اس کے انکار میں لگ جائیں گے. یہ دونوں رویے قابل قبول نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیم رافضیت سے بھی اور نیم ناسبیت سے بھی محفوظ رکھے. اہل سنت والجماعت کی راہ حق پہ, راہ اعتدال پہ, منہج حق پہ, جادہ حق پہ قائم فرمائے. ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی, اہل سنت والجماعت کے میں نے آپ کو بتایا منہج کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی, اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے قریب موجود
علماء کرام جن پہ آپ کو اپنے مسائل دینی مسائل شریعت سے متعلق اعتماد ہے ان سے آپ رابطے میں رہیں. سوشل میڈیا پہ جدید قسم کے اسکالرز اور جن کے منہج آپ کے سامنے واضح بھی نہ ہو کہ یہ کس چیز کا پرچار کر رہا ہے, نیم رافضیت کا کر رہا ہے یا نیم ناسبیت کا کر رہا ہے, کس کی طرفداری کر رہا ہے, اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ اپنے قریب موجود بالمشافہ علماء کرام سے رابطے میں رہیں, وہ آپ کی بہتر رہنمائی فرمائیں گے. اگر آپ نے سوشل میڈیا سے اخذ کرنے ہیں معلومات تو میں نے آپ کے سامنے اصل راستے, اصل حق, اصل بات, اصل دلائل آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ بھی ایک غلط راہ ہے نیم رافضیت والی اور یہ بھی غلط راہ ہے نیم ناسبیت والی. ہمیں منہج اعتدال پہ چلتے ہوئے, اور یہ بھی میں آپ کے آخر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں, اگر کوئی شخص رافضیت ناسبیت پہ رد کر کے کوئی تیسری بات کرتا ہے جیسے میں اگر کر رہا ہوں, تو آپ نے میرے سے پوچھنے کا حق ہے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں پھر اہل سنت والجماعت اور امت کی اکثریت کی بات بھی ہے یا میں کوئی چوتھی بات کر رہا ہوں. اگر میں چوتھی بات کر رہا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ میری گرفت کریں کہ بھائی آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ یہ رافضیت ہے, یہ ناسبیت ہے, لیکن آپ جو بتا وہ کس نے کہا ہے؟ اگر وہ امت کی اکثریت کا, وہ جمہور امت کا, وہ لا یجمع امتی الا الضلالہ والی قوم کا, اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بھی رد کر دیں. آپ کہیں کہ بھائی وہ دونوں تو غلط ہوں گے لیکن آپ بھی غلط ہو, کیونکہ آپ امت کے علماء کرام اور فقہاء اور مجتہدین کے اجماعی موقف کو ہمارے سامنے بیان نہیں کر رہے. آپ تو کوئی اور تیسری بات کر رہے ہو جس کے اندر جو صرف آپ ہی کر رہے ہو, تفرقہ پھیلا رہے ہو. یہ تفرقہ ہے, نہ دیکھیں میں انتشار ہے, امت کی اجتماعیت میں انتشار ہے کہ آپ کوئی ایسی چوتھی بات کر دیں جو نہ اہل سنت والجماعت جس کے قائل ہی نہ ہو. تو اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے, چاہے میں ہوں, میں نے بتایا یا کوئی بھی ہے جو آپ کے سامنے رافضیت یا ناسبیت کی تعین کرنے کے بعد کوئی تیسری بات کر رہا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ محرم کے روزے کا 10 محرم کا انکار نہیں کر دے رہا ہے, وہ کہیں کوئی اور ایسی چیز تو ثابت نہیں, کوئی بھی بات وہ تیسری بول رہا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اہل سنت والجماعت جمہور علماء کرام محدثین 14 صدیوں کے علماء نے اس بات سے متعلق کیا موقف اختیار کیا ہے. میں نے بتایا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں, یا قریبی موجود علماء کرام سے پوچھیں. اس بندے کی بات پر جب تک وہ یہ نہ بتا کہ اہل سنت اور جمہور امت کا یہ مذہب ہے, آپ اس کی بات کو اختیار نہ کریں. آگے آپ کو میں نے بتا دیا کہ امت اور جمہور حق پہ ہوتے ہیں, اہل سنت والجماعت جمہور امت حق پہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت والجماعت کو حقانیت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اب اگر وہ بندہ کوئی شاذ بات کر کے اپنے آپ کو بھی اہل سنت سے شمار کرتا ہے تو وہ کوئی اور اہل سنت ہوگا, اہل سنت والجماعت میں سے اس کا شمار کرنا درست نہیں ہوگا. امید آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اپنے خیالات کا اظہار کریے گا, جو بات آپ کو غلط لگی ہو آپ مجھے بتائیے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.